تو میری NGO سے گزارش ہے کہ جب آپ پرپوزل رائٹنگ کرنے لگیں تو پرپوزل رائٹنگ کے پرانے طریقوں کو چھوڑ دیں۔ پرانے طریقوں میں یقیناً بیوہ ہی آئے گی، تو 10 ادارے اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، 10 جگہوں سے اس کی سپورٹ مل رہی ہے۔ اس کے بعد فطرانہ اور زکوٰۃ کا سسٹم وہ بھی اسے پوری طرح سپورٹ کر رہا ہے، لیکن آپ اس میں سفید پوش طبقے کو رکھیں جس کی معلومات آپ وہاں کے لوکل سطح پہ اس کے گاؤں سے، اس کی محلہ کمیٹی سے آپ لے سکتے ہیں۔ کیا اس کے پاس روزگار ہے یا نہیں؟ اگر اس کے پاس روزگار ہے تو کیا اس کی انکم اتنی ہے کہ کیا وہ موجودہ دور میں سروائیو کر سکتا ہے؟ کچھ اس طریقے سے نئی چیزیں جو ہے وہ ترتیب دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم فائنڈ آؤٹ کر سکیں سفید پوش طبقہ کو اور فوکس کر سکیں سفید پوش طبقہ کی طرف، انہیں بچایا جا سکے خودکشیوں سے، انہیں بچایا جا سکے مشکلات سے اور معاشی پریشانیوں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ سامعین، میرا آج کا پیغام NGOs کے نام ہے، ان اداروں کے نام پہ ہے جو انسانیت کی خدمت میں پیش ہیں، اور مخیر حضرات کے نام ہے جو انسانیت کی خدمت میں ہمہ وقت پیش رہتے ہیں۔ سامعین، انسانیت کی خدمت کے لیے NGOs کی جو طرز ہے، جو ان کا طریقہ انتخاب ہے کام کرنے کا، وہ تقریباً سارے ہی لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں کہ وہ کس کرائیٹیریا پہ دیتے ہیں، کیا کیا ان کی ترتیب ہوتی ہے، اور جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی انہی کے بنائے ہوئے پیٹرن کے اوپر چلتے ہیں۔ مگر افسوس ایک لانگ ٹائم گزر چکا، اب یہ پتھر کا دور رہا نہیں، اب یہ میڈیا کا دور ہے، اب یہ گلوبل ویلیج کا دور ہے، اور اب وہ پرانی بنائی ہوئی چیز، پرانا بنایا ہوا سیٹ اپ جس کے بیہاف پہ کسی کو امیر غریب یا درجات میں تقسیم کرنا اب ممکن نہیں رہا۔ پرانے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے پاس اپروچ نہیں ہوتی تھی اور کسی چیز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے پیدل چلنا پڑتا تھا، روابط قائم کرنے کے لیے بڑے دور دراز تک لینڈ لائن نمبرز کو یوز کیا جاتا تھا، مگر اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب جو خرابیاں آ رہی ہیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی خرابی یہ آ رہی ہے کہ جتنے بھی مخیر حضرات ہیں، جتنی بھی NGOs ہیں، وہ ایک نیا کرائیٹیریا تو نہیں بنا سکے، وہ پرانے کو لے کے چل رہے ہیں، اور پرانے میں جو سب سے بڑی گڑبڑ آ رہی ہے اس میں یہ آ رہا ہے کہ جی چلیں جی اس رمضان ہم کس کی سپورٹ کریں گے، ہم بیوہ کی کریں گے، ہم معذور کی کریں گے۔ تو بلا شبہ بیوہ کی سپورٹ کرنی چاہیے، معذور افراد کی سپورٹ کرنی چاہیے، لیکن یہاں ایک بڑی خرابی ہو رہی ہے، وہ یہی ہو رہی ہے کہ جو NGOs کا بنایا طریقہ کار عام مخیر حضرات بھی یوز کرتے ہیں اور جتنے باقی ادارے ہیں وہ بھی یوز کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے بڑی گڑبڑ یہ آ جاتی ہے کہ 10 NGOs ایک بیوہ کی سپورٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہاں زکوٰۃ اور فطرانے کا نظام بھی اس کی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اس سارے سسٹم کی غیر منصفانہ تقسیم کے باعث ایک عام آدمی، ایک عام سفید پوش شخص محروم رہ جاتا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اس سفید پوش شخص کی جسے نہ تو کوئی NGO دیکھتی ہے، جسے نہ تو کوئی ادارہ دیکھتا ہے، نہ اسے حکومت دیکھتی ہے، اور نہ یہ حکومتی نمائندے اسے دیکھتے ہیں۔ بس وہ یوز کیا جاتا ہے تو صرف ووٹ لینے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، وہ یوز کیا جاتا ہے تو صرف اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اسے یوز کیا جاتا ہے اپنی نسلوں کو پالنے کے لیے، بڑی بڑی گاڑیوں اور بڑے بڑے سٹیٹس بنانے کے لیے اس عام آدمی کو یوز کر کے پھر اسی کا قتل عام کیا جاتا ہے۔ جی، معاشی قتل عام کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ وہ عام آدمی ہے جو غربت کی چکی میں پستے ہوئے بھی کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ یہ وہ عام آدمی ہے جو خود روکھی سوکھی کھا کے بھی باہر لوگوں کو کسی صورت اپنی سچویشن کا پتہ نہیں چلنے دیتا کہ میں کس حالات سے گزر رہا ہوں، میرے ماں باپ کس حالات سے گزر رہے ہیں، میری اولاد کن حالات سے گزر رہی ہے۔ جی، اس آدمی کی سپورٹ ہمیشہ سے NGOs بھی اسے اگنور کرتی آئی ہیں، اسے مالیاتی ادارے بھی اگنور کرتے آئے ہیں، اور اسے جتنے بھی مخیر حضرات ہیں وہ بھی اگنور کرتے آئے ہیں۔ میری NGO سے گزارش ہے کہ جب آپ پرپوزل رائٹنگ کرنا لگیں تو پرپوزل رائٹنگ کرتے ہوئے اس بات کا خاص دھیان رکھا جائے کہ آزاد کشمیر کی 75% آبادی سفید پوش آبادی ہے، جن کے پاس روزگار نہیں ہے، جن کے پاس ملیں نہیں ہیں، جن کے پاس فیکٹریاں نہیں ہیں، اور اس مہنگائی کی طوفانی مہنگائی میں
ان کے لیے جینا محال ہو چکا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پتہ چلے کوہلا سے خودکشیاں کی جا رہی ہیں، کہیں ایسا نہ آ جائے وقت کہ جنگلات میں جا کے وہ سفید پوش لوگ خود کو آگ لگا رہے ہوں، کہیں ایسا دور نہ آ جائے کہ پسٹل سے خود کو وہ ختم کر رہے ہوں۔ یہ بڑا خطرناک دور ہے، اور یہ سفید پوش بندہ توجہ چاہتا ہے، اس کے بڑے مسائل ہوتے ہیں اور یہ کسی صورت کسی کے سامنے نہیں آنا چاہتا۔ ایسی سفید پوشی میں سے گزرتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اپنی زندگی کو ختم کرنا بہتر سمجھتا ہے، مگر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا ہرگز بہتر نہیں سمجھتا۔ میری تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچائیں، اور زیادہ سے زیادہ عام آدمی، سفید پوش آدمی کی آواز بنیے، تاکہ مشکل وقت میں اسے ایک مؤثر سپورٹ مہیا کی جا سکے۔ انشاءاللہ ہم عام آدمی کی آواز بنتے رہیں گے۔ سیاسی شعور ریاست کے چپے چپے تک، ریاست کے بچے سے لے کے ریاست کے بڑے آدمی تک سیاسی شعور پہنچائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اختر عالم، آزاد کشمیر۔